بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر مستقل قبضے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ غزہ کو اسلحے سے پاک کر دیں گے تاکہ اسرائیلی شہریوں کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر مکمل قبضے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی اور ہردرمی برقرار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اس جنگ کے بعد غزہ پر قبضہ برقرار رکھیں گے، غزہ کو اسلحے سے پاک کر دیں گے تاکہ اسرائیلی شہریوں کو کوئی بھی خطرہ نہ رہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی سیکیورٹی کا نظام غیر معینہ مدت تک اسرائیل کے پاس رہے گا۔ اسرائیل کو جنگی جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو جنگی جرائم کا حساب تو دینا پڑے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ریاض میں OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام اسرائیل کی بدترین جارحیت کا بہادری سے سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے نہتے شہریوں پر بمباری کر کے حدود پار کر لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہتے شہریوں پر ایسا ظلم عالمی برادری کے دوغلے پن کی نشانی ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ ختم اور انسانی امداد کی رسائی دی جائے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور انسانی امداد کی رسائی دی جائے۔ غزہ کی صورتحال پر ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ غزہ پر جنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ غاصب قوت فلسطینیوں کے خلاف جرائم کی ذمہ دار ہے۔ ہم یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے جس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مسجد اقصی ریڈ لائن ہے، اپنی زمین کا تحفظ کرنے والی حماس کو قابضین جیسا نہ سمجھا جائے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مسجد اقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور اپنی سرزمین کا تحفظ کرنے والی حماس کو قابضین جیسا نہ سمجھا جائے۔ سعودی عرب کی میزبانی میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی صورتحال پر مشترکہ عرب اسلامی اجلاس ریاض میں جاری ہے۔ مشترکہ عرب اسلامی اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے انعقاد کے لیے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکر گزار ہوں۔ اسرائیل غزہ پر 7 ایٹمی بموں کے برابر بمباری کر چکا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے جو 7 ایٹم بم کے برابر ہے۔ خطے میں ہونے والے تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی۔ ہمیں اسرائیل کے جنگی جرائم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ خطے میں ہونے والے تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اسی نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی فوری طور پر غزہ سے باہر نکل جائیں۔ سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کا غیر معمولی مشترکہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں سربراہان مملکت نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل سے محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں قتل عام پر عالمی برادری کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوا۔ اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینی مجاہدوں نے اسرائیل کے جدید ترین 2 ہیکر ڈرون کو مار گرایا۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے
فوجی ونگ سرایا القدس نے جنگ کے 37ویں روز ہفتے والے دن ٹی پی ایتان نامی اسرائیلی فوج کے 2 ہیکل طیارے کو مار گرایا ہے۔ صہیونی حکومت کے ایتان ڈرون کے پروں کی لمبائی 36 میٹر اور طیارے کی لمبائی 13 میٹر ہے، جو ایک مسافر بردار طیارے کے برابر ہے۔ یہ ڈرون ایسے میں مار گرایا گیا کہ گزشتہ رات بھی غزہ پر شدید ترین زمینی اور فضائی حملے جاری رہے اور غاصبوں نے بے تحاشا ہسپتالوں کے اطراف میں بمباری کی۔ امریکی شہر شکاگو میں فلسطینی پرچم اٹھا کر مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ جنگ بند نہیں کی تو آپ کو ہمارے ووٹوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی دہشت گردی اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر کی عوام سڑکوں پر ہیں، مگر اسرائیل کی ہردرمی برقرار ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں فلسطینی پرچم اٹھا کر مظاہرین نے احتجاج کیا اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حماس کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے دردمندانہ اپیل۔ اسرائیلی جارحیت سے پیدا شدہ صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے حماس کے ترجمان نے اپنا رد عمل دے دیا۔ ریاض میں منعقد سربراہی اجلاس سے متعلق حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں کو 3 اہم چیزوں پر توجہ دینا ہوگی۔ ترجمان حماس کے مطابق پہلے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں اور نسل کشی کو روکنا چاہیے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ سعودی عرب سپرسونک طیارہ سازی کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کی ابھرتی ہوئی کمپنی بوم میں سرمایہ کاری کی ہے، جو آواز سے تیز رفتار طیارے تیار کرنے پر کام کر رہی ہے۔ امریکی کمپنی مشرق وسطی میں ٹریننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کرے گی، جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں ہوگا۔ مذکورہ کمپنی ایسا سپرسونک طیارہ تیار کرے گی جو نیو یارک اور لندن کا سفر 7 گھنٹے کے بجائے صرف 3.5 گھنٹوں میں طے کر سکے گا۔ عوامی دباؤ پر امریکہ اسرائیل سے متعلق اپنا بیان تبدیل کرنے پر مجبور۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی مذمت اور امریکہ کے اندر فلسطینیوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں نے اثر دکھا دیا۔ شدید عوامی دباؤ کے باعث اسرائیل کے حق کے دفاع کی تکرار کرنے والے اینتھنی بلنکن اسرائیل سے متعلق اپنا بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مضبوط حمایت اور غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے دفاع کے بیانیے میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ روز بات چیت کرتے ہوئے غزہ میں سویلین ہلاکتوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو اپنے اہداف کو مزید واضح کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ہم موت سے چند منٹ کی دوری پر ہیں۔ سربراہ الشفا ہسپتال غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے باعث ہسپتال میں تمام سرجیکل آپریشنز رک چکے ہیں اور ہم موت سے چند منٹس کی دوری پر ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں الشفا ہسپتال کے مینیجر محمد ابو سلیمہ نے بتایا ہے کہ الشفا ہسپتال کے اطراف ہر شخص کو اسرائیلی طیارے اور سنائپرز نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم زخمیوں کو اٹھانے کے لیے ہسپتال سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ غزہ سے راکٹ داغے جانے کے بعد تل ابیب میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے، جبکہ کل ایک بار پھر تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ اسرائیلی محکمہ دفاع نے غزہ کی پٹی سے تل ابیب اور ملک کے مرکز کی طرف فائر کیے گئے راکٹوں کے ایک شدید بیراز سے 9 میزائلوں کو روک دیا۔ آئرن ڈوم دفاعی نظام نے تل ابیب کے آسمان میں متعدد راکٹوں کو مار گرایا۔ G7 ممالک کو ون چائنا اصول کے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ G7 وزراء خارجہ کے اجلاس میں چین کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ڈالے بغیر چین کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امید ہے G7 کے رکن ممالک مذکورہ بیانات پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کریں گے اور باہمی احترام، مساوات اور باہمی فائدے کی بنیاد پر چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی صحت مند ترقی کو فروغ دیں گے۔ IMF کی جانب سے پاکستان سے سخت مطالبات کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن کے مختلف محکموں سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں FBR نے IMF مشن کو ٹیکس محصولات پر مطمئن کیا۔ IMF مشن کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک سے پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بھانجے معین الدین قریشی تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر مقرر۔ معین الدین ریاض قریشی کو PTI جنوبی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ PTI نے معین ریاض قریشی کو جنوبی پنجاب کا صدر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ معین ریاض قریشی کو 2 سال قبل جنوبی پنجاب کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اسد عمر تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مستعفی، سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اسد عمر نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی گزارنے کے بعد میں نے سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں۔ ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں۔ لاہور پولیس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 850 میں سے مزید 105 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس کو سب سے پہلے آگ لگانے مرکزی ملزم پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ مرکزی ملزم سمیت تمام ملزمان سے تفتیش کا عمل بھی جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔